السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے درس میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ یہ 48واں درس ہے اور کتاب کا 48واں باب نماز کے فضائل کے بارے میں ہے۔ فرمان الہی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، یعنی نماز فرض ہے اور اس کا وقت بھی مقرر ہے۔ اور فرمان نبوی ہے اللہ تعالی نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی، جو شخص انہیں باعظمت سمجھتے ہوئے مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ وہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو انہیں ادا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی کا اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو جنت میں داخل فرما دے۔ فرمان نبوی ہے کہ 5 نمازوں کی مثال تم میں سے کسی ایک کے گھر کے ساتھ بہنے والی وسیع خوشگوار پانی کی نہر جیسی ہے، جس سے وہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی نہیں۔ آپ نے فرمایا جیسے پانی میں میل کچیل ختم ہو جاتا ہے، پانی میل کچیل کو بہا لے جاتا ہے، اسی طرح 5 نمازیں بھی گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نمازیں اپنے اوقات کے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی یہ والی نماز اور اس سے پہلے والی جو نماز پڑھی گئی اس کے درمیان جو بھی صغیرہ گناہ ہوا ہو، نمازوں کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ وہی بات ہے بشرطے کہ کبیرہ گناہ سے پرہیز کیا جائے، یعنی 2 نمازوں کے بیچ میں صغیرہ گناہ جو ہو جائے تو نمازوں کی برکت سے وہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نمازیں ان کے لیے کفارہ ہو جاتی ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، گویا کہ گناہ تھے ہی نہیں۔ بخاری اور مسلم اور دیگر اصحاب سنن وغیرہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ کہہ سنایا، گویا وہ اس کا کفارہ پوچھنا چاہتا تھا، یعنی اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا تھا جو کہ گناہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا یہ گناہ عرض کیا اور اس کے کفارے کے بارے میں دریافت کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں میں، تو اس شخص نے عرض کی کہ یہ میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ہر اس امتی کے لیے ہے جس نے ایسا کام کیا ہو۔ مسند احمد اور مسلم شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھ پر حد جاری فرمائیے، یعنی مجھے شرعی سزا دیجیے۔ اس نے 1 یا 2 مرتبہ یہی بات کہی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی۔ پھر نماز پڑھی گئی۔ جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو فرمایا وہ آدمی کہاں ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تو نے مکمل وضو کر کے ہمارے ساتھ ابھی نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو گناہوں سے ایسا پاک ہے جیسے تیری ماں نے تجھے جنا تھا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔
اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق عشاء اور فجر کی نماز ہے، وہ ان میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس نے نمازیں ضائع کر دی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کی پرواہ نہیں کرے گا، یعنی نمازیں چھوڑ کر دوسری نیکیاں کی ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ نمازوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، فرائض کو چھوڑ کر، اور فرائض میں بھی جو سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے وہ ہے نماز، اس کو چھوڑ کر دوسری نیکیاں کریں تو پھر کیا فائدہ؟ نمازوں کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اوپر یہ فرمایا گیا نا کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق نماز عشاء اور نماز فجر ہے، کہ منافقین پر یہ دو نمازیں بہت بھاری ہیں، وہ ان نمازوں میں نہیں آتے ہیں۔ تو آج کل کے مسلمانوں کی حالت کو ہم دیکھیں تو نماز فجر اور نماز عشاء تو کیا پانچوں وقت میں سے کسی بھی وقت میں اکثریت نہیں ہوتی، 2-3 صفیں ہماری عام مساجد کا یہ حال ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں اتنی ہی عوام ہوتی ہے، اور جمعہ کے اندر بھیڑ لگ جاتی ہے تو 5 وقت کی نمازوں میں وہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ تو یہ تو منافقین کا طریقہ ہے، نمازوں کو چھوڑ دینا یہ منافقین کا طریقہ ہے، اور ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور جہنم میں جانے والا کام کرتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنا۔ فرمان نبوی ہے جس نے مکمل پاکیزگی کے ساتھ صحیح اوقات میں ہمیشہ 5 نمازوں کو ادا کیا، قیامت کے دن نمازیں اس کے لیے نور اور حجت ہوں گی، دلیل ہوں گی، اور جس نے انہیں ضائع کر دیا وہ فرعون اور حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرعون اور حامان یہ بڑے سرکش انسان گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان، نماز چھوڑنے والا بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی نماز جنت میں لے جانے والی ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے بعد یعنی اللہ کو ایک ماننے کے بعد نماز سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل فرض نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پسندیدگی ہی کی وجہ سے فرشتوں کو بھی اسی عبادت میں مصروف فرمایا ہے۔ لہٰذا ان میں سے کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، بعض قیام کی حالت میں ہیں، بعض قعدے کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں۔ یہ فرشتوں کی عبادت ہے اور اسی کا مجموعہ ہے نماز جو ہمیں عطا فرمائی گئی ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ حد کفر کے قریب ہو گیا، یعنی وہ ایمان سے نکلنے کے قریب ہو گیا، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی کو چھوڑ دیا اور دین کے ستون کو گرا دیا۔ جیسے اس شخص کو جو شہر کے قریب پہنچ جائے کہا جاتا ہے کہ وہ شہر میں پہنچ گیا ہے، داخل ہو گیا ہے، اسی طرح اس حدیث میں بھی فرمایا گیا کافر ہو گیا، یعنی کافر ہونے کے قریب ہو گیا ہے۔ جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ عمل جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سے نکل گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے شخص سے ناراض ہوتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے جس نے بہترین وضو کیا پھر نماز کے ارادے سے نکلا وہ نماز میں ہے جب تک کہ وہ نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف چلتا رہے، یعنی اسے ہر قدم پہ ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے
ہر ایک قدم کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم کے بدلے میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایک اقامت سنے تو اس کے لیے تاخیر مناسب نہیں ہے۔ تم میں سے وہ زیادہ اجر پاتا ہے جس کا گھر دور ہوتا ہے، یعنی زیادہ چل کر اس کو مسجد آنا پڑتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جتنا زیادہ چلے گا اتنے زیادہ قدم اٹھائے گا اور اتنے زیادہ قدم رکھے گا، اور ہر قدم پر نیکی لکھی جا رہی ہے تو اس کو زیادہ اجر ملتا ہے۔ پوچھا گیا ابو ہریرہ اس کی کیا وجہ ہے، یعنی جس کا گھر دور ہوتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زیادہ قدم چلنے کی وجہ سے اسے یہ فضیلت حاصل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی کی عبادت سے افضل کوئی عمل نہیں ہے جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جلد حاصل ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے جو رضائے الہی کے لیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کرتا ہے اور اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند نہ ہوتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک گناہ نہ مٹا دیتا ہو۔ یعنی جو بھی مسلمان رضائے الہی کے لیے سجدہ کرتا ہے اس کے سجدے کے بدلے میں ایک سجدے کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سجدے کے بدلے میں اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کی شفاعت کے مستحقین میں سے بنا دے، یعنی آپ کی شفاعت کا حقدار بنا دے اور جنت میں آپ کی صحبت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سجود سے میری اعانت کرو، یعنی کثرت سے عبادت کرو، کثرت سے نماز پڑھتے رہو تو تمہیں یہ مرتبہ مل جائے گا، تم میری شفاعت کے حقدار بن جاؤ گے اور جنت میں تمہیں میری صحبت بھی نصیب ہو جائے گی۔ نیز کہا گیا ہے کہ انسان سجدے میں رب کے بہت قریب ہوتا ہے، چنانچہ فرمان الہی ہے وسجد وقترب، اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ فرمان الہی ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد چہروں کا وہ حصہ ہے جو سجدوں کے وقت زمین سے لگتا ہے، یا یہ کہ اس سے مراد خشوع و خضوع کا نور ہے جو باطن سے ظاہر پر چمکتا ہے اور اس کی شعاعیں چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ یا یہ کہ اس سے مراد وہ نور ہے جو وضو کے نشانات پر قیامت کے دن ان کے چہروں پر چمکے گا۔ فرمان نبوی ہے جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، اسے سجدوں کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کر کے جنت پا لی، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تھا مگر میں نے نافرمانی کی اور میرے لیے جہنم بنایا گیا۔ حضرت علی ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ آپ ہر روز 1000 سجدے کیا کرتے تھے، اس لیے لوگ انہیں سجاد کہا کرتے تھے۔ حضرت علی ابن عبداللہ ابن عباس ان کو سجاد کہا جاتا تھا، اور سجاد کا مطلب ہی ہوتا ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ مروی ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ مٹی پر سجدہ کیا کرتے تھے، کچھ بچھاتے نہیں تھے، زمین پر ڈائریکٹ سجدہ کیا کرتے تھے، کیونکہ اس میں زیادہ عاجزی ہے، اس میں زیادہ خاکساری ہے، کیونکہ نماز میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو جتنی زیادہ عاجزی کے ساتھ حاضر ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب پائے گا، اور یہ اتنا ہی زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ البتہ مصلی بچھانا یا کوئی کپڑا بچھانا یہ غلط بھی نہیں ہے، بچھا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ حضرت یوسف ابن اسباط رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے اے جوانوں،
مرض سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھتے ہوئے آگے بڑھو، یعنی بیماری آنے سے پہلے صحت کے زمانے میں ہی پیش قدمی کرو عبادت کی طرف، کیونکہ بیماری میں پھر پورے طور پر عبادت نہیں کر پائے گا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پائے گا، رکوع اور سجود صحیح انداز میں نہیں کر پائے گا۔ تو ابھی اللہ تبارک و تعالی نے تندرستی عطا فرمائی ہے تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے صحیح طریقے سے مسنون طریقے پر عبادت کر لو۔ سوائے ایک آدمی کے اور کوئی ایسا نہیں ہے جس پر میں رشک کرتا ہوں، وہ ہے رکوع اور سجود مکمل کرنے والا، یہی میرے اور اس کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ یعنی آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے یا آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے تو رکوع اور سجود مکمل نہیں کر پاتا ہے۔ اور یہ بزرگ ہیں حضرت یوسف ابن اسباط یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے رشک آتا ہے اس شخص کو دیکھ کر جو رکوع اور سجود مکمل کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے بڑھاپے کے زمانے کا یہ آپ کا قول ہو، ارشاد ہو، اسی وجہ سے تو آپ رشک فرما رہے ہیں۔ آپ بڑھاپے کی وجہ سے رکوع اور سجود مکمل نہیں کر پاتے ہوں گے، اس لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو بڑھاپا آنے سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے صحت کے زمانے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لینی چاہیے تاکہ ہمارے لیے یہ ذخیرہ ہو جائے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سجود کے سوا مجھے دنیا کی کسی چیز سے انس نہیں ہے، یعنی سجدے کے علاوہ دنیا کی کسی بھی چیز سے مجھے لگاؤ نہیں ہے۔ انہیں سجدہ کرنا اتنا پسند تھا، کیونکہ ابھی آپ نے سماعت کیا نا کہ سجدے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، یہ اللہ والے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور سجدے سے انس محسوس کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ ابن مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو بندے کی اس عادت سے بڑھ کر کوئی اور چیز زیادہ پسند نہیں ہے جس میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے جس میں انسان اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے جبکہ وہ سر بسجود ہوتا ہے۔ یعنی بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور بندے کی یہ عادت یعنی سجدے کی عادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں رب سے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں بہت زیادہ دعائیں مانگا کرو، کیونکہ جب بندہ سجدے کی حالت میں اللہ سے قریب ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو زیادہ قبول فرمائے گا، وہ دعا جو سجدے کی حالت میں کی جائے۔ البتہ اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ صرف دعا کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ شکر کا تو سجدہ ہوتا ہے، لیکن صرف دعا کے لیے سجدہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، کیونکہ ایک دعا کا مسنون طریقہ تو وہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر قبلے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جائے، دونوں ہاتھوں کو سینے تک اٹھا کر ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، یہ ایک طریقہ ہے، اس طریقے پر دعا کی جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آیا کہ حضور نے اس موقع پر سجدہ کیا، حضور نے فلاں موقع پر سجدہ کیا، تو علماء اکرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ نماز ہوتی، نماز کو سجدے سے تعبیر کر دیا گیا، یعنی حضور نے فلاں موقع پر شکر کے طور پر نماز ادا کی۔ بہرحال اگر کوئی شکر کا سجدہ کرتا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن دعا میں بہتر وہی طریقہ ہے کہ بیٹھ کر جو ابھی بیان کیا گیا اس طریقے کے مطابق دعا کی جائے۔ تو یہاں پر یہ بیان مکمل ہو گیا فضائل نماز کے تعلق سے۔ آگے جو بیان ہے اسی سے ملتا جلتا بیان ہے، یہ 49واں باب 49 والا چیپٹر ہے، یہ ہے تاریک نماز پر عذاب، یعنی نماز چھوڑنے والے کے لیے کیا عذاب ہے، کیا وعیدیں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس باب میں بیان ہوں گی، اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔